اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداء دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کی جھلکیاں. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. اس دوران رکن شورا کا مدنی قافلہ UK اور جرمنی کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جرمنی سے اٹلی روانہ ہوئے. دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بڑے اجتماعات کا سلسلہ. رکن شورا کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری کفل مدینہ کورس کے درجے میں شرکت. رکن شورا کی سردار آباد فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث میں تشریف آوری. ذمہ داران کی ہند میں عالم دین سے ملاقات. مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی جامع مسجد خلیل میں مجلس مکتوبات و تعویذات یا طریق اتحاد غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا ان دنوں بیرون ملک مدنی قافلے کے سفر پر ہیں. اس دوران رکن شورا کا مدنی قافلہ UK اور جرمنی کے اسلامی بھائیوں کے ہمراہ جرمنی سے اٹلی روانہ ہوئے، جہاں اٹلی ایئرپورٹ پہنچنے پر ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلے کا پرتپاک استقبال کیا. مدنی قافلے کے اٹلی پہنچنے پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا. نیز اٹلی میں سنت بڑے اجتماع میں بیان فرماتے ہوئے اسلامی بھائیوں کو سلسلہ عالیہ قادر رضویہ طاریہ میں داخل فرما کر انہیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مرید بنایا. نیز اس کے بعد ذکر اللہ عز و جل اور رکت انگیز دعا کا بھی سلسلہ ہوا. نیز اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گئے برکتیں قافلے میں چلو. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم سلواکیہ، جو پہلے چیکو سلواکیہ تھا، اس کے ایئرپورٹ پر موجود ہے. جہاز میں بیٹھ رہے ہیں. ہمارا 27 اسلامی بھائیوں پر مشتمل مدنی قافلہ اب یہاں سے اٹلی کے شہر میلان جا رہا ہے. آپ دعا فرمائیے ہمارا سفر خیر و عافیت سے ہو. دنیا بھر میں جا کہیں ہیں، آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجیے. قافلے میں چلو، 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 ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو، دور ہو آفتیں قافلے میں چلو، الفت مصطفیٰ اور خوف خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمارا مدنی قافلہ جرمنی اور آسٹریا اور UK کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اب اٹلی کے شہر میلان ایئرپورٹ پر پہنچا ہے. باہر ہمارے لیے اسلامی بھائی بھی موجود ہوں گے. ابھی آگے ہم نے بولونیا اجتماع میں بھی جانا ہے، تو نگاہیں نیچی کیے درود پاک کا ورد پڑھتے ہوئے. یاد رکھیے گا ہم نیکیاں کمانے گھر سے چلے ہیں. آج جمعہ کا دن ہے تو خوب درود پاک کی کثرت بھی کیجیے اور انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع میں شرکت کریں گے. اجتماع کے بعد نئے آنے والے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کر کے انہیں بھی قافلوں کی اور مدنی انعامات وغیرہ کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. ان کے بادل چھٹے اور خوشیاں ملے، دل کی کلیاں کھلے قافلے میں چلو، علم حاصل کرو، جہل ذاکر کرو، پاؤ گے رفعتیں قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو. مقبول جہاں بر میں ہو دار
بار توبہ کی مالک، کئی بار ارادہ کیا بابا پھر شیطان گناہ میں ڈال لیتا ہے مالک۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری قفل مدینہ کورس کے درجے میں تشریف لے گئے اور اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازتے ہوئے مدنی بہاروں کے حوالے سے ان کی تربیت فرمائی۔ امیر حسن کی ولادت سے نسبت رکھنے والے دن، مہینے اور ان ساعتوں میں یہ ترکیب کرتے ہیں کہ بس وہ ذہن بناتے ہیں کہ اپنا احتساب، اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ اب تک میں نے اگر اللہ کی ناراضگی والے کام مجھ سے ہوتے رہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی رضا والے کام کرنے کی نیت کرتا ہوں، نگاہیں جھکانے کی، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ ان چیزوں کو پسند فرماتے ہیں کہ جو نگاہیں جھکا کر رکھتا ہے، لکھ کر بات کرتا ہے، زبان کی حفاظت کے لیے کوشش کرتا ہے، مدنی کاموں میں مدنی قافلوں میں سفر کرتا ہے، روزانہ فکر مدینہ کرنے والا ہوتا ہے، مدنی قافلوں کا مسافر ہوتا ہے، علاقۂ دورہ کی ترکیب بناتا ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، درس فیضان سنت، بالخصوص گھر درس، اس طرح نمازوں کا اہتمام، پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کو بہت پسند فرماتے ہیں، نوافل بادیہ، سنت قبلیات، اس طرح قرآن پاک کی تلاوت، اس طرح جو نیک اعمال ہیں ان کو امیر علیہ سنت پسند فرماتے ہیں، کرنے والے کو خوش ہوتے ہیں دیکھ کر، اور جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، مدنی انعامات کا سہارا لیتا ہے، اس سے بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اب یہ کہ جو بھی عاشقان رسول، چاہے وہ سالانہ، ماہانہ، ہفتہ وار یا روزانہ ہی امیر اہل سنت سے نسبت رکھنے والے دنوں، ہفتوں اور ساعتوں سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس میں ہوتا یہی ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ تو اولیاء کرام سے جو فیضان اولیاء کے طلبگار ہیں، وہ فیضان اولیاء اسی کو کہتے ہیں فیض مرشد اور فیض اولیاء، فیض ولی۔ فیضان اولیاء حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ اپنے حال پر غور کریں اور اپنا حال درست کرنے کی کوشش کریں۔ بیان میں ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نگاہیں جھکا کر بیٹھیں گے اور پھر آئندہ زندگی میں نگاہیں جھکانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے راہ میں چلنے کا معاملہ ہو، کسی سے گفتگو کرنے کا معاملہ ہو، انشاءاللہ نگاہیں بھی جھکا کر رکھیں گے اور انشاءاللہ زبان کی حفاظت کے لیے کچھ باتیں لکھ کر، ضروری بات کم لفظوں میں اور کچھ باتیں اشاروں میں کرنے کی کوشش کریں گے۔ زور سے کہیے انشاءاللہ عز وجل۔ الحمدللہ عز وجل۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہر جمعرات کو دنیا بھر میں ہفتہ وار سنت بڑے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے ہفتہ وار سنت بڑے اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت بھرا بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، منافقت بہت بری اور بڑی بلا ہے اور کثیر صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں اور بزرگان دین نے جو منافقت کی علامتیں اور پہچان بیان فرمائی اس کا علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اندر منافقت کی کوئی خصلت پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر نفاق یا منافقت کہہ لیں، اس کی دو قسمیں، ایک ہے منافقت عقیدے کے اعتبار سے اور ایک ہے منافقت عمل کے اعتبار سے، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اعتقادی منافقت یہ ہے کہ کوئی شخص زبان سے مسلمان ہونے کا اظہار کرے اور دل میں کافر ہو، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور دل میں کافر ہے، وہ خود سمجھتا ہے کہ میں نے دل سے کلمہ پڑھا ہی نہیں، میں دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں۔ یہ ہے اعتقادی منافقت، جس کا حکم کافر اصلی سے بھی سخت تر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اعتقادی منافق کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ اور ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں کئی عاشقان رسول نے مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل کی۔ آئیے آپ کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کی روانگی کے مناظر دکھاتے ہیں۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد راحیل اتاری، میں لائنز ایریا سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ACCA کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ زنیب علی، محمود آباد سے تشریف ہے، میں ٹیچر ہوں۔ میرا نام ساجد رسول ہے اور میں کشمیر کالونی سے آیا ہوں۔ میرا نام محمد محشید اتاری ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے شعبہ تعلیم سے الحمدللہ مجھے وابستگی حاصل ہے۔ میرا نام ہے راشد اتاری اور میں ایک گورنمنٹ اسکول میں ٹیچنگ کرتا ہوں۔ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی قافلے میں سفر کے لیے آئے ہیں، کتنے دن کے قافلے میں سفر کی آپ کی نیت ہے اور اس مدنی قافلے میں سفر کا ذہن آپ کا کیسے بنا؟ الحمدللہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہے، اور ابھی کیونکہ جیسے جون جولائی کی ویکیشنز ہیں تو ہمارے اس سے پہلے سے میرے ایک اسلامی بھائی ہیں یہاں پر دوست ہیں، انہوں نے کافی انفرادی کوشش وغیرہ کی، تو میں بہت ایکسائٹیڈ تھا، بڑا ذہن میرا بنا ہوا تھا کہ میں انشاءاللہ سفر کروں گا۔ الحمدللہ یہ آقا کا مہینہ اگر ہم قافلے میں گزاریں گے، اور چونکہ 14ویں شعبان المعظم کو ہمارے مدنی قافلے کا آخری دن ہوگا، لہذا ہمارے نامہ اعمال میں آخری ایام کے اندر مدنی قافلہ لکھا جائے گا، تو اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے کا ذہن بنا۔ ابھی ویکیشن سے تو اس سے بھی میں نے ایک تو فائدہ اٹھایا، اور دوسرا یہ کہ شعبان المعظم کے یہ بابرکت دن چل رہے ہیں، اور ابھی 14 شعبان المعظم اور پھر اس کے بعد 15ویں رات آئے گی تو نامہ اعمال تبدیل ہوگا۔ تو جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے بہت انفرادی کوشش کری کہ یہ اتنا زبردست موقع ہے کہ آپ اسی میں جو ہے وہ قافلے میں سفر کریں، تو میں نے بولا اسی سے میں بھرپور فائدہ اٹھاؤں، تو میں الحمدللہ میں ابھی سفر کر رہا ہوں۔ میرے شعبے کے ہیں ACCA کے، اور میں ماسٹرز بھی ہوں، تو میں ان کو بھی دعوت دوں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی قافلے میں آئیں۔ بہت برکت ہے، میرا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ مجھے بہت سی پرابلم ایسے ریزالو ہو گئی ہیں قافلے کی برکت سے۔ اکثر سلیم بھائی جو قافلے میں سے واپس آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں نیت کر کے اللہ کی راہ میں گئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ اپنے گھر واپس بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ان کی ماشاءاللہ رحمت نازل ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے ان لوگوں سے سن رکھا تھا، تو میں نے بھی اپنا ذہن یہی بنایا انشاءاللہ میں بھی قافلے میں یہی نیت کر جاؤں انشاءاللہ۔ پہلا مقصد تو اللہ کی رضا اور اس سے محبوب کی رضا ہے، اس کے بعد پھر اپنی نیک نیت کے میرے والدین بیمار ہیں اور کچھ گھریلو پریشانی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم و کرم فرمائے گا انشاءاللہ۔ 30 دن کی نیت فرمائی ہے میں نے۔ قافلے میں سفر کرنے سے جو بھی دعائیں وغیرہ ہے، تقریباً چیزیں ہم لوگ نماز ہر چیز صحیح طریقے سے ادا کرنے کا سیکھ جاتے ہیں، دعائیں بھی الحمدللہ قبول ہوتی ہے اور آزمایا ہوا ہے ہمارا الحمدللہ۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔
پاکستان اور بیرون ملک میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کثیر جامعۃ المدینہ علم دین کے مہکتے مدنی پھول لٹا رہے ہیں، جن میں کثیر طلباء علم دین کی خوشبو سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ذمہ دار اسلامی بھائی ان طلباء کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ طلباء علم دین حاصل کرنے کے بعد دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کو عام کر سکیں۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا سردار آباد فیضان مدینہ میں قائم جامعۃ المدینہ کے درجہ دورہ حدیث میں تشریف لے گئے اور طلباء سے ملاقات فرماتے ہوئے نے اس بات کا ذہن دیا کہ مدنی علماء دعوت اسلامی کے مدنی کام کو لے کر آگے بڑھیں، لہذا آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خواہش کے مطابق خوب مدنی کاموں کی دھومیں مچائیں، اپنے آپ کو دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات میں پیش کر دیں۔ اس پر کثیر طلباء نے اپنے آپ کو مدنی قافلوں کے لیے پیش کیا۔ رکن شورا نے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تحفتاً پیش کیے اور ان کی خیر خواہی بھی فرمائی۔ یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، یا نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم، وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ الحمدللہ عز و جل مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے مدینہ الاولیاء ملتان شریف میں حضرت مولانا محمد امان اللہ مہروی دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا۔ اس پر انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے مدنی تاثرات میں ارشاد فرمایا۔ انہوں نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے اپنا خصوصی وقت نکالا اور یہاں تشریف لائے۔ مختلف علاقوں میں انہوں نے جا کر اللہ اس کے محبوب کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پورا فیض امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں، جوانوں میں، بچوں کے دلوں میں، خواتین کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت کی شمع کو روشن فرمایا اور دین کی اشاعت اس انداز میں کی جیسے کہ حق تھا اس کی اشاعت کرنے کا۔ الحمدللہ اس کا ثمرہ، اس کا پھل آج اہل سنت والجماعت کو اور پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی کاوش، ان کی محنت، ان کی دین سے لگن، ان کی دین سے محبت کس قدر تھی۔ یہ خالصتاً ان کے نیت کا ایک پھل ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ پوری دنیا میں یہ مدنی چینل الحمدللہ اور ان کے ساتھ منسلک رہنے والے حضرات دین تبلیغ کی اشاعت میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کو دنیا میں آخرت میں اجر عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کا سایہ ذل عطف اللہ تعالیٰ تا دیر تک عوام اہل سنت پر قائم و دائم رکھے۔ جتنے شعبہ جات ہیں انہوں نے قائم فرمائے ہیں اور بالخصوص ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو انہوں نے جامع قائم کی ہے اس سے دین تبلیغ کا کام اور زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اور ان کے دل کی یہ خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہر گلی میں جامع ہونا چاہیے، مدرسہ ہونا چاہیے، بنات ہونا چاہیے، تاکہ ہمارے ماں بہنیں بھی، خواتین بھی اس دین اسلام کو پڑھے اور انہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ اور نوجوان جو دین سے دور تھے الحمدللہ وہ اس قدر دین متین میں محبت رکھتے ہیں
ان کے فقط سر نہیں جھکے ہیں بلکہ ان کے قلب بھی محبوب خدا کی طرف جھک گئے ہیں، اور ان کے دل الحمدللہ نور علی نور ہیں، چہروں پر الحمدللہ سنت رسول سجی ہوئی ہے، اور سروں پر امامہ رسول الحمدللہ نورانی طریقے سے سجا ہوا ہے۔ یہ ساری محنت اور کاوش امیر اہل سنت کی ہے۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی جامع مسجد خلیل میں مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کے تحت غمخواری اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان فرماتے ہوئے مصائب و آلام پر صبر کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اس حوالے سے فضائل بھی ارشاد فرمائے۔ امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی، اور کیے پہ پشیمان ہے یا نبی، کر دے ہم کو اپنی الفت شانے کے امت چلے پر چلے طیبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ نیز بیان کے بعد صلاۃ الحاجات ادا کی گئی اور پھر مختلف مسائل کے حل کے لیے ہاتھوں ہاتھ استخارہ بھی کیا گیا اور فی سبیل اللہ تعویذات اطاریہ بھی دیے گئے۔ ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے، آپ کی پیروی سارے مل کے کریں، اپنے اسلاف کے راستوں پر چلے، تجھ سے ہے ملتجی میرے پیارے نبی یا 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 نبی، خیر کی بھیک خیر البشر چاہیے، زلف قطرہ ہے دریا مگر چاہیے، خشک ہے جسم و جان چاٹتی ہے زبان بسم تشنا لبی یا نبی 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 یا نبی۔ اختتام پر اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی پیش کیے، آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ غمخوار اجتماع بہت اچھا ہے، لوگوں کے یہاں مسائل حل کیے جا رہے ہیں، استخارہ ہو رہا ہے اور تعویذات دیے جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں یہاں پر، اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پر اجتماع میں آنا، اور لوگوں کے جو مسائل حل ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ باپا کا بہت کرم ہے ہم لوگوں پر کہ ہمارے مسائل کے لیے انہوں نے یہ بہت ایک مکتبہ تعویذات اطاریہ جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم لوگوں کے لیے کہ یہاں سے ہمیں تعویذ ملتے ہیں، استخارہ ہوتا ہے، ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اس سے دکھی انسانیت کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، بہت سے لوگ پریشان حال یہاں پہ آتے ہیں اور ان کی پریشانیوں کا ازالہ ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مرض ہو، میں کینسر کے مریض کے لیے میں آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ کینسر کے مریض کے لیے بھی یہاں پہ جو تعویذ دیے جاتے ہیں اسے آرام مل جاتا ہے، تو میں تمام اپنے دیکھنے والے ناظرین سے گزارش کروں گا وہ مدنی چینل بھی دیکھیں اور تعویذات اطاریہ حاصل کر کے اپنے دکھ کا مداوع ہلکا کریں۔ بہت پیارا بیان تھا، اس کے علاوہ تعویذ اطاریہ سے بہت لوگوں کو افاقہ ہو رہا ہے اور پہلے بھی میں نے بھی لیا ہے، اس سے بھی مجھے افاقہ کافی ہوا۔ چھوٹا بھائی ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے، معلوم نہیں تھا کہ کہاں ہے کہاں نہیں، پھر میں نے دعوت اسلامی سے تعلق کیا، رابطہ کیا تو انشاءاللہ الرحمن ان سے تعویذ ملا اور وہ واپسی آ گئے۔ انشاءاللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت 17 جولائی بروز اتوار شب برات میں ہونے والے اجتماع ذکر و نعت کے اختتام پر ڈھیر مدنی قافلے 12 ماہ 92 دن 30 دن 12 دن اور 3 دن کے لیے راہ خدا عز و جل میں پاکستان بھر سے سفر کریں گے۔ مدنی قافلوں میں شرکت کے خواہش مند اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں کے مدنی مراکز سے رابطہ فرمائیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو